بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے علی کل احیانہ، اپنی ہر اس حالت میں جو ان کی ہو، یعنی جس حالت میں بھی ہوں اللہ پاک کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، داؤد ظاہری اور امام طبری نے استدلال کر کے یہ کہا کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت جنابت کی حالت میں جائز ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ کہ جنوبی اور حائضہ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام بخاری، داؤد ظاہری اور امام طبری، ان حضرات کے نزدیک مطلقاً دونوں کے لیے قراءت جائز ہے، چاہے جنوبی ہو چاہے حائضہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جنوبی کے بارے میں ان کا مذہب یہ ہے کہ آیت یسیرہ پڑھ سکتا ہے، چھوٹی سی آیت کوئی۔ حائضہ کے بارے میں ان کی 3 روایتیں ہیں، ایک تقرأ، دوسری لا تقرأ اور تیسری مطلقاً جواز، یعنی داؤد ظاہری کے ساتھ۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک دونوں کے لیے قراءت قرآن مطلقاً ناجائز ہے۔ دونوں کے لیے قراءت قرآن مطلقاً ناجائز ہے۔ امام مالک اور امام بخاری اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم بھی کیا ہے، اس کی تلاوت بھی کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور ہر حال میں جنابت کی حالت بھی داخل ہے، علی کل احیانہ میں جنابت کی حالت بھی داخل ہے۔ لہٰذا جنوبی کے لیے قرآن کریم کے قراءت کی اجازت اسے ثابت ہوگی۔ جبکہ جمہور کا استدلال حضرت علی کی آگے آنے والی روایت سے ہے، جو حضرت علی کے آگے فصل ثانی کی دوسری روایت آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے تشریف لاتے تھے تو فیقرؤون القرآن، ہمیں قرآن کریم پڑھ کے سناتے تھے، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، ہمارے لیے کھانا بھی کھاتے تھے، یعنی وضو نہیں کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ يُحْجِبُهُ أَوْ يُحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةِ، جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قراءت قرآن سے نہیں روکتی تھی۔ حالت جنابت تو ایسی ہوتی تھی جس میں آپ قرآن کریم کی تلاوت سے رک جائیں، باقی اور نہیں روکتی تھی۔ یہ صریح حدیث ہے اس بارے میں، یہ عبارت النص سے استدلال ہے اس کے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی قراءت نہیں ہو سکتی، جبکہ آپ جس سے استدلال کر رہے ہیں وہ محتمل ہے، وہ صریح نہیں ہے۔ حضرات جمہور فرماتے ہیں آپ نے جو استدلال کیا نا وہ محتمل ہے۔ علی کل احیانہ میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ احیانہ کی ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، ایک احتمال کیا ہے کہ احیانہ کی ضمیر کا مرجع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت اس میں آپ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس میں احتمال یہ ہے، جیسا کہ علامہ سندھی نے بخاری شریف کے حاشیے میں فرمایا کہ اس کے آیت، اس کی ضمیر کا مرجع وہ احیانہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو بلکہ ذکر ہو۔ احیانہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہو؟ ذکر، یعنی ہر وہ حالت جس میں ذکر کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ 2 احتمال جب پیدا ہو گئے تو آپ کا استدلال اس سے بنے گا۔ پہلی صورت میں تو آپ کا استدلال بن سکتا ہے اور دوسری صورت میں آپ کا استدلال نہیں بن سکتا۔ ذکر کے احوال، حالت کے اندر ذکر فرمایا کرتے تھے، ذکر کے وقت میں ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب ذکر کا وقت جو ہے جنابت کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، اس کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور اس حدیث نے بیان کر دیا صراحت کے ساتھ، یہ حدیث مفسر بن گئی اس کے لیے کہ جنابت کی حالت ذکر نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 2، دوسرا جواب یہ دیا کہ آپ کا اگر ہم مان بھی لیں
کہ یعنی ہی کہ ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر بھی اس سے زیادہ ذکر ثابت ہوگا، تلاوت ثابت نہیں ہوگی۔ تلاوت ذکر سے اوپر ہے، نہیں بات، ادنا ثابت کر کے اس سے اعلیٰ کے ثبوت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ادنا ثابت کر کے اس سے اعلیٰ کے ثبوت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ عکس تو ہو سکتا ہے کہ آپ اعلیٰ ثابت کر دیں اور کہتے ہیں نیچے والا درجہ بدرجہ والا ثابت ہوگا، لیکن الٹا نہیں کر سکتے آپ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم یستدفئ بھی، پھر اس کے بعد آپ اپنا جسم میرے جسم سے ملا کر گرم کرتے تھے۔ استدفاء کہتے ہیں گرمائش حاصل کرنا۔ استدفاء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گرمائش حاصل کرنا۔ سردی کے موسم میں اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا جائے تو جسم کو ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ اس کی گرمائش حاصل کی جائے۔ دوسرا آدمی جس نے غسل نہیں کیا اس کا جسم گرم ہوتا ہے، اس کے جسم سے اپنا جسم ملا دو تو گرمائش حاصل ہو جاتی ہے، نہیں بات؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ مجھ سے غسل کے بعد میرے جسم سے جسم ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو گرمائش حاصل کیا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ جس سے کیا معلوم ہوا کہ المؤمن لا ینجس، مومن کوئی نجس نہیں ہوتا۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے، حدیث دیکھ لیجئے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہوا هذه البیوت علی المسجد، اپنے جو گھر تم نے دروازے مسجد میں کھولے ہوئے ہیں ان کا دروازوں کا رخ تبدیل کر دو، اس لیے کہ میں مسجد میں کسی حائضہ اور جنبی کے لیے داخل ہونا حلال نہیں سمجھتا، قرار نہیں دیتا۔ لا احل، میں حلال نہیں کرتا المسجد، مسجد میں داخل ہونا حائضہ عورت کے لیے اور جنوبی کے لیے۔ اصل میں اس کا پس منظر سمجھ لو پہلے حدیث کا۔ پس منظر یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرات صحابہ کرام کے مکانات مسجد کے چاروں طرف تھے، انہوں نے اپنے گھر میں آنے جانے کا راستہ مسجد میں سے بنا لیا تاکہ نماز کے لیے آنے کی آسانی ہو۔ گھر کا دروازہ آنے جانے کا وہ مسجد کے اندر کھول دیا تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ دروازے بند کر دو، تو دروازے بند کر دیے گئے، صرف روشن دان کھلے رہے۔ روشن دان یعنی اتنا بڑا حصہ کہ جس سے آدمی جھک کے آ جا سکے، وہ نماز کے لیے آنے جانے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسامح فرمایا اور صحابہ کرام نے روشن دان کھول دیے۔ کچھ عرصے کے بعد اپنی وفات کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن دان بھی بند کروا دیے اور فرمایا کہ سارے مسجد کے اندر کھلنے والے روشن دان بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر کا روشن دان کھلا رہے گا۔ ابو بکر کے گھر سے جو روشن دان کھلا ہوا ہے آنے جانے کے لیے صرف وہ کھلا رہے گا، اس کے علاوہ نہیں کھلا رہے گا۔ اس سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ مسجد میں آنے جانے کے لیے اپنے گھر کا راستہ مسجد میں کھول لینا یہ جائز نہیں ہے، صرف امام اپنے گھر کا راستہ کھول سکتا ہے، صرف امام الا خوخۃ ابی بکر۔ مستقبل میں حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بننا تھا نا، نماز پڑھانی تھی، تو اس لیے آپ نے صرف خوخہ ابی بکر کی اجازت دی کہ خوخہ ابی بکر تو آپ کھلا رکھ سکتے ہو لیکن وہ چھوڑ دو، باقی سارے خوخے بند کر دو۔ تو اس سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ امام تو اپنا آنے کا راستہ مسجد میں آنے کا راستہ اپنے گھر سے رکھ سکتا ہے، باقی کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے۔ امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اس امر کے اتباع کا ایسا عجیب و غریب مظاہرہ کیا کہ وہ خوخہ ابی بکر آج تک مسجد نبوی میں کھلا ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں یہ خوخہ ابی بکر جو ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کی کھڑکی، وہ آج تک کھلی ہوئی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ کیا، ترکوں نے جب مسجد بنائی تو حضرت ابو بکر صدیق کا گھر مسجد کی توسیع میں آ گیا، تو جس جگہ وہ خوخہ تھا، وہ روشن دان تھا، بالکل گنبد میں اوپر لے جا کر بالکل اسی جگہ ایک روشن دان بنایا اور اس روشن دان کو کھول دیے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر۔ سمجھ رہی بات؟ جب کبھی جانا ہو تمہارا انشاءاللہ تو دیکھنا، زیارت کرنا، وہ خوخہ ابھی تک کھلا ہے۔ یہ پس منظر ہے اس حدیث کا۔ آپ نے دروازے تو بند کروائے تھے پہلی دفعہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ پہلی دفعہ کا قصہ ہے، خوخہ سے پہلے کا، کہ دروازے بند کر دو مسجد کے اندر، کیونکہ کوئی حائضہ اور جنوبی مسجد میں نہیں آ سکتے، اور ظاہر ہے جب گھر میں آنے جانے کا دروازہ کھلا مسجد میں سے ہو تو گھر کے اندر جنوبی بھی ہوتے، حیض والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو آنا جانا بھی پڑتا ہے، باہر آنا جانا تو ان کو مسجد میں سے گزرنا پڑے گا، اس لیے آپ نے دروازے بند کروا دیے۔ سمجھ میں آ گئی حدیث؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر مسئلہ سمجھو۔
کہ مسجد میں حائضہ اور جنوبی کا آنا جانا اور ٹھہرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ حائضہ جنوبی کا مسجد میں آنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آ کے ٹھہرے وہاں پر، اس کو کہتے ہیں مکث، اور دوسرا یہ کہ ٹھہرے نہیں، مرور، عبور، ادھر سے داخل ہوا ادھر سے نکل گیا، راستہ بنانا، مرور کرنا، وہاں سے گزرنا، عبور کرنا، ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ داؤد ظاہری، ابن المنذر، حضرت امام مزنی، ان حضرات کے نزدیک دونوں کے لیے علی الاطلاق جواز ہے۔ کیا مطلب جواز؟ وہ مرور بھی کر سکتے ہیں، مکث بھی کر سکتے ہیں، حائضہ اور جنوبی مرور بھی کر سکتے ہیں اور مکث بھی کر سکتے ہیں، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات احناف، ان کے نزدیک دونوں کے لیے مطلقاً عدم جواز ہے۔ جنوبی اور حائضہ نہ مرور کر سکتے اور نہ مکث۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں دونوں کے لیے مرور جائز ہے، مکث جائز نہیں ہے۔ تفصیل کرتے ہیں تھوڑی سی، اطلاق نہیں رکھتے ہیں۔ حائضہ اور جنوبی مرور کر سکتے ہیں، آئیں داخل ہو نکل جائیں، مکث نہیں کر سکتے، ٹھہر نہیں سکتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تفصیل کی، انہوں نے کہا نہیں، جنوبی کے لیے، حائضہ کے لیے تو نہ مرور جائز ہے نہ مکث، حائضہ کے لیے نہ مرور نہ مکث، اور جنوبی کے لیے مرور اور مکث دونوں جائز ہیں۔ مذاہب کی تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس حدیث سے ہے، نہیں بات؟ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کا استدلال اس حدیث سے صریح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کسی حائضہ کے لیے اور کسی جنوبی کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا استدلال قرآن کریم کی آیت سے الا عابری سبیل حتی تغتسلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل، آیت ہے نا قرآن کریم کی۔ اس سے استدلال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لا تقربوا الصلاۃ سے نماز مراد نہیں ہے بلکہ مسجد مراد ہے۔ صلاۃ سے کیا مراد لیتے ہیں وہ؟ مسجد۔ اور عابری سبیل سے مراد مرور اور عبور مراد لیتے ہیں۔ عابری سبیل سے کیا مراد لیتے ہیں؟ مرور اور عبور۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو مسجد میں نہیں آنا، لا تقربوا الصلاۃ ای المساجد وانتم سکارى، جب تک نشہ تمہارا رفع نہ ہو جائے، اور نہ جنابت کی حالت میں تم مسجد میں آنا، الا عابری سبیل، ہاں اگر تم گزرنا چاہتے ہو، وہاں سے صرف عبور اور مرور کرتے ہو، اس کی اجازت ہے، قرآن کریم اجازت دے رہا ہے الا عابری سبیل۔ استدلال سمجھ میں آیا؟ حضرات احناف کہتے ہیں کہ حضرت جو تفسیر آپ نے کی ہے، ایک تفسیر یہ ہے اس آیت کی، لیکن ایک دوسری تفسیر بھی ہے، معصور تفسیر میں اس کی ایک تفسیر دوسری بھی ہے۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے کہ صلاۃ سے مراد صلاۃ ہی ہے، مسجد مراد نہیں ہے۔ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ، مسجد نہیں ہے۔ اور عابری سبیل سے مراد مسافر ہے۔ عابری سبیل سے کون مراد ہے؟ مسافر۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا، جب نشہ ہو نماز نہیں پڑھنا، پتہ نہیں تمہارے منہ سے کیا نکلے، ہاں جب تمہارا نشہ رفع ہو جائے پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ ولا جنوباً، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا، الا عابری سبیل، ہاں اگر تم مسافر ہو تو پھر تم کو وضو پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ او جاءتم من الغائط او لامستم النار فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ کہتے ہیں ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، جب دونوں احتمال پیدا ہو گئے، اس آیت کی تفسیر میں کتنے احتمال پیدا ہو گئے؟ دو۔ تفسیریں مزید بھی ہیں، میں نے تو آپ کے سامنے دو رکھی ہیں۔ یہ دو احتمال جب پیدا ہو گئے، اس سے استدلال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء احتمال بطل استدلال۔ اور ہم جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں وہ اس کے اندر کوئی احتمال ہے کسی چیز کا؟ وہ تو محکم ہے،
اس کے اندر کسی کا احتمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا احل لحائض ولا جنب، کہ میں مسجد میں داخل ہونا حلال نہیں قرار دے رہا، نہ حائضہ کے واسطے نہ جنوبی کے واسطے۔ یہ سب کے اوپر حجت ہے امام مالک کی اور امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا جنوبن سے مراد وہ جنوبی ہے جو حرام کاری سے جنابت کی حالت میں والعیاذ باللہ، یا وہ جنوبی ہے کہ جس نے نماز فرض کا وقت آنے کے باوجود غسل نہ کیا۔ نماز فرض کا وقت آ گیا اور نکل رہے وقت، وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور جنابت کی حالت میں، ایسا جنوبی اگر گھر میں ہے تو پھر اس کی گھر میں ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہم تشریح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تشریح اس لیے کر رہے ہیں کہ پیچھے حدیثیں آپ پڑھ کر آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور صبح فجر کے بعد غسل فرماتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس کی اجازت دی تھی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ جنوبی جس پر نماز کا وقت ابھی نہیں آیا، اس کے اوپر فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہوا ہے، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ جس پر غسل کرنا واجب ہو گیا پھر غسل نہیں کرا، اب یہ معصیت کا ارتکاب کیا اس نے، اب اس گھر کے اندر جو ہے فرشتہ رحمت کے داخل نہیں ہوں گے۔ اس صحیح حدیث پہ ایک بددین آدمی نے، ایک مشہور بددین شاعر ہے، اس نے اشکال کیا کہ جی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا موقع مل گیا مجھے، میں اپنے گھر میں کتا پالوں گا تاکہ اسرائیل نہ آ سکیں۔ تو ایک عالم سے اس نے ذکر کیا یہ بات مذاق اڑانے کے لیے، یہ دین کا مذاق اڑانے کے لیے اس نے کہا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، جو فرشتہ کتے کی روح نکالنا آتا ہے نا وہ تیری روح نکالنے آئے گا۔ کتے کی بھی روح نکالتا ہے نا کوئی، اگر کتا مرتا ہے تو اس کی روح کے اوپر بھی کوئی فرشتہ مقرر ہے نہیں۔ اگر تو کتا گھر میں رکھے گا تو پھر وہ والا فرشتہ گھر میں آئے گا تیری روح نکالنے کے لیے جو کتے کی روح نکالتا ہے۔ 3 آدمیوں کے قریب ملائکہ رحمت نہیں آتے۔ کافر کا لاش جہاں پر پڑی ہو، جیفہ کہتے ہیں لاش کو، متزمخ بالخلوق، رنگ دار خوشبو مرد لگا لے تو، خلوق کہتے ہیں ایک خوشبو کو جس میں رنگ ہوتا ہے، مردوں کے لیے وہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ رنگ دار خوشبو جیسے زعفران ہوتی ہے نا، زعفران میں رنگ ملا کے پہلے زمانے میں لوگ خوشبو لگایا کرتے تھے اپنے بالوں میں، جسم پہ، کپڑوں پہ، تو اس کو حرام کیا تھا، مردوں کے لیے حرام ہے وہ۔ اگر کسی نے وہ خوشبو لگائی ہے وہاں پہ بھی فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے۔ اور جنوبی، ہاں اگر وہ وضو کر لے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔